الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال متفق علیہ۔ حضرت امام مسلم نے، امام بخاری نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ پڑھتے ہوئے سنا، آپ جناب یہ پڑھا کرتے تھے: الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں رنج سے، غم سے، عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، کنجوسی سے اور قرض چڑھ جانے سے۔ اللہ اکبر۔ یہ 5 بیماریاں اس وقت ہماری عوام کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ رنج میں مبتلا ہے، غم میں مبتلا ہے، سستی کی ماری ہوئی قوم ہے۔ اب مسلمان جیسا بہادر کوئی نہیں تھا، اس وقت مسلمان جیسا بزدل کوئی نہیں۔ 56-57 اسلامی ممالکوں غزہ کے 60,000 مسلمانوں کو ذبح کر دیا جائے، 80,000 سے زیادہ کشمیر میں ذبح کر دیا جائے، تو یہ بہادری ہے، بزدلی ہے۔ حضرت آپ کو 5 اسلام کی بنیادیں بتا دی گئیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ 6ٹھی جو فرض عین ہے جہاد، وہ بھلا دیا گیا، وہ ذکر ہی نہیں کیا۔ جہاد کو توحید ہے جی، رسالت ہے جی، آخرت ہے جی، فلانا ہے فلانا ہے، تو جہاد کدھر جائے گا بھائی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں ہوتا تھا، لیکن آپ کے گھر میں تلواریں لٹکی ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تلواریں موجود ہوتی تھی، 11 تلواریں ایک وقت میں آپ جناب کے گھر میں رہیں۔ بزدلی اس وقت مسلمان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں۔ ابھی آپ اندازہ کریں، پاکستان نے تھوڑا سا غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے انڈیا کو صرف 4-5 گھنٹوں کے لیے پھینٹی لگائی ہے۔ پوری دنیا میں بلے بلے نہیں ہو گئی، صرف 4-5 گھنٹے کی پھینٹی لگائی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ان کی اوقات سامنے آ گئی ہے کہ یہ ہندو، یہ مشرک، یہ بے ایمان، ان کی کیا اوقات ہے مسلمان کے سامنے؟ کوئی اوقات نہیں، زیرو ہے۔ مسلمان کبھی بھی ہتھیار کے دم پہ نہیں لڑتا۔ ہمارے پاس ان سے زیادہ کوئی اچھی ٹیکنالوجی نہیں تھی، ان کے پاس دنیا کی سب سے تیز ترین اور جدید ترین اسلحہ اور جہاز تھے۔ مسلمان ایمان کے ساتھ لڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 گھنٹوں کے اندر فیصلہ نہیں سنا دیا۔ یہ صرف میں ایک پاکستان کی بات کر رہا ہوں، اگر سارے اسلامی ممالک متحد ہو جائیں، سعودیہ بھی آ جائے، ایران بھی آ رہا ہے، عراق بھی آ جائے، شام بھی آ جائے، سارے جتنے بھی 57 اسلامی ممالک وہ ایک ہو جائے، اور کسی مسلمان کے علاقے پر کوئی عیسائی، یہودی، ہندو یہ قبضہ کرے، اور یہ سارے ایک آواز میں خبردار، میں کہتا ہوں حضرت صرف مسلمانوں کی یہ دھمکی ہی ان کو ختم کر دے گی۔ صرف 57 اسلامی ممالک مل کر سربراہان ان کو کہا خبردار ہے، کوئی گنڈا گردی نہیں، کوئی بدمعاشی نہیں۔ اینا جو اسرائیل ہے، آپ اندازہ کریں ایران کے اوپر ہزاروں پابندیوں کے باوجود اسرائیل کو نہ کو چنے چبوائیں یا نہیں چبائے۔ صرف ہمارے اندر نا جی غیرت کی کمی ہے، بہادری کی کمی ہے، ہم بزدل ہو چکے ہیں۔ ہمیں دنیا کے آسائشوں نے، آرام نے اور پیسے نے ہمیں اس وقت بزدل بنا دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بزدلی سے بھی پناہ مانگی ہے، یہ بزدل نہ کرنا۔ یار وہ کون سا بندہ ہے جو اپنا حق ہی نہیں لے سکتا؟ وہ کون سا بہادر ہے جس کے گھر میں تو جناب دنیا ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائی جائے اور اس کی زبان بھی نہ کھلے؟ یہ کون سی بہادری ہے؟ پھر آقا جی نے فرمایا والبخل، کنجوسی سے بھی یا اللہ مجھے پناہ عطا۔ میں نے بڑے بڑے امیروں کو غریب دیکھا ہے، بڑے بڑے امیر غریب ہیں، یہ نہیں کہ پیسہ نہیں ان کے پاس، پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، بیچارے دل کے اتنے ہیں ماڑوس ہیں، چوزے جتنا دل ہے، یعنی وہ
ہم چھوٹے ہوتے تھے نا جی، تو رنگ برنگے چوچے ملتے تھے چھوٹے چھوٹے بلال لڑکے، ان کو ہم خرید کے لاتے، 2-4 دن جو ہے نا جی وہ زندہ رہتے تھے، اس کے بعد مر جاتے تھے۔ امیروں کے دل وہ چھوٹے چوچوں کی طرح ہو گئے، جب ان کو قرآن و حدیث سناتے ہیں نا جی تو ان کے اندر خیرات کا جذبہ جاگ اٹھتا ہے، بس ہونا سی خیرات کرنی، 2-4 دن وہ جدوں تک اثر رہندا ہے، اس وقت تک ہوندہ، اس بعد ٹھس۔ آقا جی نے اس لیے بخل سے بھی، اس دنیا کا سب سے امیر ترین انسان جو تھا نا جی وہ قارون تھا، قارون دنیا کا سب سے امیر ترین انسان، جس کے صرف 72 سے زیادہ اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا امیر آدمی، سونا کیا چاندی کیا، دنیا کی ہر نعمت اس کے پاس۔ مرنے کے بعد اس کی دولت کدھر گئی؟ زمین بوس ہو گئی۔ جس بندے کے پاس جو دولت ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس کی اپنی ہے، اس کی اپنی کون سی ہے؟ جو کھا کے فنا کر دی، جو پہن کے پرانی کر دی، جو اللہ کی راہ میں دے کے بچا لی، یہ 3 پیسے اس کے اپنے۔ اس کے بعد بھائی مکان جو ہے نا جی، مکان جو اس کا ہے یہ اس کا نہیں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے کیا تبدیل کیا جاتا ہے؟ مکان۔ سب سے پہلے وہ جو کپڑے پہنتا تھا وہ کپڑے اتار دیے جاتے ہیں، وہ جس نام سے پکارا جاتا تھا وہ نام چھین لیا جاتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ روٹی کپڑا مکان، کپڑے بھی اتر گئے، مکان بھی چھوٹ گیا، پیسے بھی گئے۔ اب اس کا مکان کیا ہے؟ قبرستان۔ اس کے کپڑے کیا ہیں؟ کفن۔ اس کا پیسہ کیا ہے؟ اعمال، اعمال اس کے پیسے۔ یہ ہے جی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا۔ پھر جس چیز کے پیچھے بندہ مرتا ہے وہ ہے نام، بندہ نام کے پیچھے مرتا ہے۔ جناب شہنشاہ معظم، شہنشاہ ہندوستان، وزیر اعظم پاکستان، فلاں 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 فلاں، اب نام کیا ہو گیا؟ میت۔ جاؤ یار مسجد سے میت کو نہلانے والا پھٹا لے آؤ یار میت والی چارپائی لے آؤ یار، میت تیار ہو گئی جی، قبر کھدواؤ جی، میت نو وچ لے آؤ جی میت۔ او بھائی اس میت کا نام ہے بھائی، وہ اکرم صاحب ہیں، وہ لیاقت صاحب ہیں، وہ رمضان صاحب ہیں، وہ چودھری صاحب ہیں، وہ ملک صاحب ہیں، وہ فلاں صاحب ہیں۔ نہیں اب وہ کوئی صاحب نہیں، میت ہے۔ میت کو اٹھاؤ جی، میت نو چکو جی، میت لے آؤ جی، جنازہ پڑھنے لے آؤ، میت لے آؤ جی، دفنانی لے آؤ، کفن لے کے آؤ جی، میت نو بوانا ہے۔ وہ نام گیا جی، نام بھی گیا، مکان بھی گیا، پیسے بھی گئے، سارا کچھ گیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کنجوسی کدھر گئی؟ پھر جو آخری میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پناہ مانگی، فرمایا یا اللہ وضلع الدین، یا اللہ کبھی بھی مجھے مقروض کر کے نہ مارنا۔ ہو اس پر زندگی رہی تو میں کبھی تفصیل سے آپ کو عرض کروں گا۔ قرض جس نے لے لیا بس وہ اس بندے کی جو ہے نا زوال کا وقت شروع ہو گیا، ایمان اب جانا شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے وہ مقررہ وقت پر ادا نہیں کر پائے گا، ظاہر بات ہے جو قرض لے رہا ہے اس کی اپنی اخراجات ضروریات پوری نہیں ہو رہی تو لے رہا ہے نا۔ تو جو بندہ آپ سے پیسے لے رہا ہے اس کی آلریڈی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ آپ سے لے کے اپنی ضروریات کو پوری کر رہا ہے تو واپس کیسے کرے گا؟ اگر اس کے پاس بچت ہوتی تو وہ آپ سے قرض لیتا، قرض لے کے اس نے وقت گزارنا نہیں بھائی۔ قرض لیا، اب جناب ٹال وٹول شروع اس بندے کے ساتھ جس بندے سے قرض لیا ہے، اب اس سے آنکھیں ملانا، ملاقات کرنا ختم ہو گیا۔ اب وہ چھپتا پھرے گا، بہانے بناتا پھر کل صحیح یار پرسوں، یا پھر مہینے تک لے لیں یا 15 دن میں لے لیں، یار مہربانی کریے۔ کئی لوگ بیچارے اپنے دین ایمان سے گئے صرف اس قرض کے پیچھے۔ پھر میرے آقا جی نے فرمایا وغلبت الرجال، یا اللہ کبھی ایسا وقت نہ لانا
کہ ساری دنیا میرے اوپر چڑھائی کر دے اور میں تنہا دیکھتا رہ جاؤں. ایسا وقت نہ لانا. ہر ایک بندے کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. میں نے زندگی میں ایک جو ہے وہ نظریہ اور سوچ رکھی ہوئی. میری تقریباً آپ اندازہ کریں 44 سال عمر ہو گئی. 44 سال میں 1 روپے میں نے کسی سے قرض نہیں لیا. تقریباً آدھی صدی گزارنی ہم نے. 1 روپیہ پیسہ نہیں لیا. نہیں ہمارے پاس ہے نا جی تو چپ کر جائیں گے. کھانے کو بھی نہیں ہے نا تو فاقہ کر لیں گے, لیکن کسی سے ادھار لے کر نہیں کھانا. بھئی اپنے ایمان کو ضرور برباد کرنا ہے. بات کرو ٹھوک کے کرو, نہیں تو چپ کر جاؤ. قرضہ ایک دفعہ چڑھ جائے, ایک دفعہ یہ چس پڑ جائے تو یہ ہیروئن کی طرح ہے. جس طرح نشیوں سے نشہ چھڑوانا ناممکن ہے, اسی طرح وہ جو قرضہ لینے والے ہیں ان سے یہ عادت چھڑوانا بھی ناممکن ترین. بس اللہ تعالیٰ عزت رکھے جی, ہمیشہ اپنے محبوب کا صدقہ ایسوں میں رکھے, ایسوں سے محفوظ رکھے. ایسے ایک دفعہ عادت پڑ گئی نا تو پھر ایسے ہوتے 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 یا تو قدرت کا کوئی کرشمہ آ جائے کہ اس کو یہاں سے یہاں پہ لے آئے, ورنہ دنیا ایسے ہی نظر آتی ہے. بھائی بڑے بڑے امیر لوگ ہیں جو اربوں روپیہ بینکوں سے لیتے ہیں, کروڑوں روپیہ لیتے ہیں اور پھر معاف کروا دیتے ہیں. معاف کر دے جی کروڑا روپے. وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں نا, عادت پڑ گئی نا قرضہ لے کے کھانے کی. اب جس بندے کی بنگلے گاڑیاں اور تیری خیر ہے جو کمال ہے, ان کے صرف وہ ریسٹ کرنے والے جو ہاؤسز ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, ہاں جی گیسٹ ہاؤس, یا اور بھی کیا کہتے ہیں, فارم ہاؤس. فارم ہاؤس ان کے آپ فارم ہاؤس دیکھ لیں نا جی, کروڑوں روپے کے تو صرف فارم ہاؤس ہوتے ہیں. کروڑوں روپے کے فارم ہاؤس, کنالوں کے اوپر, مربوں کے اوپر جگہ, لیکن کی عادت پہ گی نا منگن دی. عادت پہ گی منگن دی. چھوٹا چھوٹے لیول تے منگتا ہے, بڑا بڑے لیول تے منگتا ہے. آقا جی نے فرمایا یا اللہ پناہ دے دیں قرض, بخیلی تو پناہ دے دیں. یا اللہ کدی ایسا وقت نہ لیا ہی مال کا میں کلا ہوا تو ساری دنیا میرے اتنے چڑھ جائے, اور تو انج دا تے تو انج دا تے تو انج دا, تو اے کیتا تو اے کیتا تو اے کیتا. یا اللہ عزت ہی رکھی, شرم ہی رکھی. یہ 5 ایسی چیزیں ہیں, صرف یہی قابو کر لی جائے نا تو ہم دنیا کی سب سے اعلیٰ افضل اور بلند قوم, ہم سے اوپر کوئی نہیں. یہ 5 چیزیں قابو ہو جائیں. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی